آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان اور میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا ہے کہ گل پلازہ سانحے کی چھان پھٹک کے لیے ایک عدالتی کمیشن قائم کیا جا رہا ہے۔ کینسر سے متاثر بچوں کے لیے کراچی میں 5 خواتین نے مل کے ایک منصوبہ بنایا ہے، اس کے بارے میں ہم پروگرام کے دوسرے حصے میں تفصیلاً بات کریں گے، لیکن فی الحال چل رہے ہیں ہم لاہور۔ سعدیہ کی فیملی شاہ کوٹ فیصل آباد سے لاہور آئی تھی۔ شوہر کے علاوہ سعدیہ کے ساتھ 9 ماہ کی بچی رضا فاطمہ بھی تھی۔ داتا دربار حاضری کے لیے پہنچے۔ وہاں آس پاس تعمیراتی کام چل رہا ہے مگر لائٹ کم تھی، چنانچہ ماں بیٹی ایک کھلے مین ہول میں گر گئے۔ حادثے کی اطلاع ملنے پہ رات 7:30 بجے ریسکیو 1122 حرکت میں آتا ہے۔ سعدیہ کی لاش 5-6 گھنٹے میں مل گئی مگر بچی کی لاش آج دوپہر کو جائے حادثہ سے 5 کلومیٹر پرے سگیاں میں ملی۔ کل رات واقعے کی اطلاع کے بعد پولیس نے سعدیہ کے شوہر اور ایک کزن کو تھانے میں کئی گھنٹے بٹھا کے رکھا۔ انہیں خاتون کی لاش ملنے کے بعد چھوڑا گیا۔ ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران کہتے ہیں کہ دونوں کو شک کی بنیاد پہ رکھا گیا، ان سے پوچھ گچھ ہوئی کیونکہ شبہ یہ تھا کہ شاید یہ حادثہ نہیں ہے، کوئی جرم ہوا ہے۔ ان کے بیانات میں بھی تضاد تھا تو اس لیے انہیں بٹھانا پڑ گیا۔ کئی ٹی وی چینلز نے حکومت پنجاب کے ذرائع کے حوالے سے بہت دیر تک یہ پٹی بھی چلائی کہ ایسا کوئی حادثہ نہیں ہوا، یہ جعلی خبر ہے، فیک نیوز ہے۔ ایک انتظامی اہلکار نے بڑے وثوق سے بتایا کہ ایسا واقعہ اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ مین ہول کے پائپ کا ڈایامیٹر اتنا چھوٹا ہے کہ اس میں کوئی انسان پھنس بھی جائے تو آگے نہیں جا سکتا، اور یہ کہ اس میں پانی کی گہرائی صرف 2 فٹ ہے، اتنے پانی میں بھلا کون ڈوب سکتا ہے؟ یہ سر یہ دیکھ لیں، ہول کا یہ ڈایا ہے، یہاں سے 1.5 فٹ کا اس کا ہول کا ڈائیگرام، ٹھیک ہے۔ یہاں سے بندہ جتنی مرضی ڈیپتھ ہو جائے یہاں سے بندہ نہیں گزر سکتا آگے۔ یہ آگے ہمارا رنگ بھی نہیں جا رہا، چھوٹا لائف رنگ ہے، گول ہے۔ یہ آپ نے سنا۔ اس کے برعکس ڈی آئی جی فیصل کامران نے کہا کہ جب حادثہ ہوا تو شاید سیوریج لائن میں پانی کا بہاؤ تیز تھا، اس لیے ماں اور بیٹی بہہ گئے ہوں گے۔ جب ماں اور بچی کی لاش مل گئی تب بھی کچھ ذمہ دار یقین کرنے کو تیار نہیں تھے کہ ایسا کچھ ہوا بھی ہے۔ مثلاً پنجاب اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر ظہیر اقبال چنڑ کو سن لیجئے۔ آج رات کو ایک واقعہ لاہور میں رونما ہو گیا جہاں داتا دربار کے باہر سیوریج میں ایک خاتون گر گئی۔ نہیں، وہ فیک نیوز ہے، آپ چیک کریں۔ سر اصلی ہے، میت مل گئی ہے سر، میں نے وہ پتہ کرایا، وہ فیک نیوز ہے۔ یہ ہے تو وزیر اعلیٰ مریم نواز کل شہر میں نہیں تھیں، آج بکھر کے دورے سے واپسی پہ انہوں نے کیا کہا یہ بھی سن لیجئے۔ اس کا ایشو ایک ہی ہے کہ کھلا چھوڑ دیا، کسی کو پرواہ نہیں تھی، اور نہ صرف یہ کہ کھلا چھوڑ دیا بلکہ مجھے پتہ لگا ہے کہ سائٹ پہ پینافلیکسز لگے ہوئے ہیں، بینرز لگے ہوئے ہیں کہ آگے کنسٹرکشن کا کام ہے، تو ڈی جی ایل ڈی اے صرف اتنا لگا دینا کہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے، احتیاط کیجئے۔ جب وہاں پر لائٹ ہی نہیں، وہاں پہ روشنی نہیں، وہاں پہ کوئی بلب نہیں جل رہا تو کون پڑے گا کھڑا ہو کے کہ وہاں پر کام ہو رہا ہے، اور پہلے کھڑا ہو کے پڑھے گا، اندھیرے میں لائٹ موبائل کی جلائے گا، اس کو سامنے رکھ کے پڑھے گا کہ یہاں کام ہو رہا ہے۔ کمشنر لاہور آپ کا، ڈی سی لاہور آپ کا، اسسٹنٹ کمشنر آپ کا، واسا کا، ایل ڈی اے کا اتنا ہی قصور ہے جتنا کسی اور کا قصور۔ یہ باقی سب باتیں بے معنی ہیں، بات صرف اتنی ہے کہ اس سائٹ کو سیکیور نہیں کیا گیا لوگوں کے لیے، اور کام ہو رہا ہو تو سمجھ آتی ہے کہ کام ہو رہا ہے۔ بھائی کام بند کر کے جا چکے ہیں اور اس کو لوگوں کے مرنے کے لیے کھلا چھوڑ دیا ہوا۔ جی ثانیہ تو ہے، اور اس میں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں، اچھا یہ جو آپ نے بات کی نا کہ کل ٹکرز چلنے لگ گئے تھے، تو واٹس ایپ گروپس ہوتے ہیں ان میں دی جاتی ہیں، وہ آٹومیٹکلی آپ چلائیں بغیر تصدیق کر کے، یہ بھی ایک غلط بات ہے۔ میرا خیال ہے کہ چنر صاحب نے اپڈیٹ نہیں دیکھی تھی، ڈپٹی اسپیکر صاحب نے اس وقت تک اپڈیٹ نہیں دیکھی تھی، کیونکہ تقریباً 3 بجے آج دوپہر کو انہوں نے ایک بیان دیا تھا، جب تک
دونوں آپریشن ہالٹ ہو چکا، آپریشن ہالٹ ہو گیا تھا. سانیہ اور ان کی جو سعدیہ اور ان کی جو 10 ماہ کی جو رضا بچی تھی، ان کی لاشیں مل گئی تھی. بعد میں یہ بھی سننے کو آتا ہے کہ وہ جو واٹس ایپ میسج تھا وہ پھر شاید ڈیلیٹ ہو گیا ہے. تو یہ صورتحال ہے. لیکن جہاں تک مریم نواز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب کی بات ہے تو کم از کم ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ جی وہ تو مطلب یہ تو وہاں کے لوکلز کی غلطی ڈیفینسو نہیں ہوئی، اس کی غلطی ہے ایٹ لیسٹ. اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ بالکل پبلک کنزمپشن کے لیے شاید ہو، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو ایٹ لیسٹ انتظامیہ کو اٹھتے کے ساتھ کلین چٹ دینے والی بات یہاں پر چونکہ چنانچہ نہیں ہے اس میں، چونکہ چنانچہ نہیں ہے. ہاں. اچھا، جو جاں بحق ہونے والی خاتون ہے سعدیہ، ان کے والد ساجد حسین کی مدعیت میں جو پروجیکٹ مینیجر ہے، سیفٹی انچارج اور سائٹ انچارج، ان کے خلاف پرچہ کاٹ دیا گیا ہے. حکومت نے ٹریفک انجینئرنگ اینڈ پلاننگ ایجنسی ٹیپا کے ڈائریکٹر اور داتا دربار توسیع منصوبے پہ کام کرنے والی پوری ٹیم کو معطل کر دیا ہے. لیکن اپڈیٹ کیا ہے؟ اور اب مریم نواز صاحبہ کا بیان بھی آپ نے سن لیا، پہلے کے چونکہ چنانچہ بھی آپ نے سن لیے. وسیم ریاض صاحب ہمارے جو نامہ نگار ہیں وہ لاہور سے ہیں. تو یہ جو ایک پنجاب سے تاثر ملتا ہے کہ جی سب اچھا ہی ہو رہا ہے، وہاں برا کچھ ہو ہی نہیں سکتا، اور مشینری کو بھی اسی طرح آئل کیا گیا ہے کہ وہ بھی یہی دکھائے. تو کیا یہ اس کا نتیجہ ہے کہ اس طرح کے پھر جو ہیں وہ چیزیں اچانک سے پھٹ کے سامنے آتی ہیں؟ جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے، جو اچھا ہے وہی صرف دکھایا جائے اور جو برا ہے اس کو روک لیا جائے. اچھا، ایک تو اب اچھی بات ہے کہ چنر صاحب نے یہ بات ایک بیان میں کی تھی، ٹویٹ نہیں کی. ٹویٹ کرتے تو پھر اس کے اوپر شاید پیکا بھی لاگو ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ نے ایک صحیح خبر کو فیک نیوز بولا ہے. اچھا، فیک نیوز کی باتیں ہم کر رہے ہیں تو ایک بڑی مزیدار ایک اور کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کچھ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے آپ کیا رہے ہیں؟ ڈپٹی اسپیکر پہ پیکا لگتا، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ اگر ٹویٹ کی ہوتی تو لگ سکتا ہے. نہیں، وہ صحافی نہیں ہے نا. ہاں یہ بھی ہے، وہ تبصرہ نگار نہیں ہے، ان پہ کیسے لگ سکتا ہے؟ یہ تو ہے. اچھا، فیک نیوز کے ہم بات کر ہی رہے ہیں تو ایک اور بڑی مزیدار بات ہوئی ہے کہ کل آپ کو یاد ہوگا کہ کئی میڈیا آؤٹ لیٹس پر، کئی اخبارات، کئی ویب سائٹس پر یہ خبر شائع ہوئی کہ بانی پی ٹی آئی کو پمز منتقل کیا گیا تھا کچھ دیر کے لیے ان کی آئی ایگزامینیشن کے لیے. اچھا، اب آفیشیلی تو کچھ نہیں ہوا، لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ جہاں پر بھی یہ خبر چھپی ہے تو ایک دم ایک لائن سے لوگ شروع ہو گئے کہ سر یہ تو جھوٹ ہے، آپ پر مقدمے ہونے چاہیے. اس میں ڈان بھی شامل تھا، ایکسپریس ٹریبیون بھی شامل تھا، شاید جیو بھی اس میں شامل تھا. آج وزیر اطلاعات نے خود اس بات کی تصدیق کی ہے. تو یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ہم بہت جلدی میں ہوتے ہیں کہ اگر کوئی خبر آئے جو ہمیں لگے کہ یار یہ ہماری لائن سے تو ہٹ کے ہے تو پھر یہ جھوٹی ہی ہو. اچھا، یہ جو ہے نا خبر دبانا یا سب اچھا دکھانا یا کسی بھی چیز کو فیک نیوز اس وقت تک قرار دینا جب تک وہ ثابت نہ ہو جائے. گزشتہ ماہ پنجاب کا جو قصبہ ہے لودھرا شہر، وہاں پہ بھی وہاں کا علاقہ ہے دھنوٹ، اس میں ایک 7 سالہ بچہ مین ہول میں گر کے جاں بحق ہو گیا. آپ نے کہیں میڈیا میں وہ خبر دیکھی؟ بہت کم. اچھا، یہ چونکہ لاہور ہے، فوکس میڈیا کا، کیمرے، انتظامی مشینری سب ہیں، تردید بھی ہو رہی ہے تو ساتھ ساتھ میں تصدیق کا بھی انتظام موجود ہے. اگر یہی دونوں خبر، یہ بچی اور ماں لاہور سے باہر کسی اور جگہ، تو پھر اس خبر کو مولڈ کرنا کتنا آسان یا مشکل تھا؟ کافی آسان. بالکل ایسے ہی کہ کراچی میں ایک بچہ مین ہول میں گرتا ہے، ابراہیم. اب اگر یہ سکھر میں ہوا ہوتا، ہاں شکارپور میں ہو رہا ہوتا، جیکو آباد میں ہو رہا ہوتا، ایک مقامی خبر کے طور پہ ٹکر چلتا. لیکن مجھے یاد ہے کہ جب یہ 30 نومبر کا یہ واقعہ آپ بتا رہے ہیں کراچی میں گلشن اقبال میں، وہ بچہ ابراہیم، پنجاب کی حکومت کی طرف سے جو بیانات آتے تھے سندھ کی گورننس کے بارے میں، مطلب وہاں وہ ایک الگ پھر شعبہ کھل جاتا ہے سکور سیٹلنگ کا. آج میں نے دیکھا کہ جو فیل ہے، ٹریجکلی میں ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں، فیل گڈ فیکٹر یہاں کے حلقوں میں کہ یار دیکھو ہم پہ جو الزام لگانے والے تھے آج ان پہ، ان کے ساتھ یہ بھی ایک ایٹیچیوڈ ہے. یہ بھی چل رہا ہے. باقی بلکہ کچھ لوگوں کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ تو اچھا تو کیا اب آپ یہ کہیں گے کہ لاہور کو وفاق کے
ہاں دیکھیں کتنا خوبصورتی سے ٹاپک کو سوئچ کیا جاتا ہے نا. اچھا وسیم ریاض ہمارے ساتھ ہیں, ایک بار پھر کوشش کر لیتے ہیں ان سے بات کرنے کی. وسیم وقت تھوڑا کم ہے, آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کو اب کیا ہوتے ہوئے نظر آتا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے تو بالکل سامنے سب کو بٹھا کر چارج شیٹ کیا ہے, ڈی سی لاہور, اے سی واسا وغیرہ وغیرہ. اب تک آپ ہمیں کیا بتا سکتے ہیں, کیا ایکشن لیا گیا ہے اور ممکنہ کیا ایکشن لیا جائے گا؟ جی دیکھیں جو ایکشن جو لیا گیا وہ فی الوقت ابھی یہی ایکشن لیا گیا ہے کہ جو ایف آئی آر میں نامزد جو افراد ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. تو اس میں جو سیکشن لگایا گیا ہے نا وہ 322 لگایا گیا ہے حادثاتی موت کا. اب اگر ان کے خلاف کارروائی کرنی ہی تھی تو جو دفعہ بنتی ہے 302 وہ لگاتے اور ان کے خلاف سخت کارروائی کرتے اور دوسروں کے لیے ایگزامپل جو ہے وہ سیٹ کرتے. لیکن صورتحال اس سے برعکس ہے, نہ تو ڈی جی ایل ڈی اے کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی, نہ ہی جو کمشنر لاہور ہے ان کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی, نہ ہی ڈی سی لاہور جو ہے وہ ان کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی. صرف جو پروجیکٹ مینجمنٹ ہے اور جو ٹیم ہے وہ جو وہاں پر تعمیراتی کام کروا رہی تھی ان کو معطل کیا گیا, اور 3 لوگوں کو پر نامزد یہ ایف آئی آر جو ہے وہ جو لڑکی سعدیہ اس میں ہلاک ہوئی ہے اس کے والد ساجد کی مدعیت دی گئی ہے. تو اس میں تو ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ ایسے بہت سے کیسز ہوئے ہیں جس میں جو ہے وہ معطلی تک معاملات رہتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ پھر ان کو جو پرکشش سیٹیں ہیں وہ مل جاتی ہیں اور پھر دوبارہ وہ تعینات نظر آتے ہیں لوگ. ٹھیک ہے, یہ تو ایک ایس او پی ہے کہ نچلے لوگ جو ہیں ان کو بلی کا بکرا بنانا. جی ایک وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. اب لاہور سے واپس آتے ہیں کراچی اور بات کرتے ہیں گل پلازا ثانیہ کے بارے میں. آج کچھ گھنٹے قبل ہی سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے اعلان کیا ہے کہ ایک جوڈیشل انکوائری کی جائے گی گل پلازا فائر میں. اس سلسلے میں انہوں نے ایک خط لکھا جا رہا ہے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو, اور ان سے ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ ایک حاضر سروس جج کی قیادت میں یہ جوڈیشل انکوائری کی جائے. اب ہم جانتے ہیں کہ 1 ممبر 2 ممبر کتنا ابھی کے لیے صرف ایک حاضر سروس جج کی بات ہوئی ہے, لیکن ابھی ڈیٹیلز ہمارے سامنے اس وقت نہیں ہے, یقیناً عنقریب آ جائیں گی. اب ہم جانتے ہیں کہ صوبہ سندھ میں جو حزب اختلاف کی پارٹیز ہیں ان کی ایک ڈیمانڈ تھی جوڈیشل انکوائری کی, کیونکہ ظاہر ہے وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر سندھ حکومت کے ماتحت یہ انکوائری ہو تو پھر یہ شاید یہ غیر جانبدار نہیں ہوگی اور شفاف نہیں ہوگی. تو کم از کم اپوزیشن کی ایک یہ ڈیمانڈ قبول کی گئی ہے, اور میرا خیال ہے کہ ایک اچھی بات ہے, جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے. اس سے پہلے سے کچھ 1-2 روز قبل ایک ابتدائی رپورٹ گل پلازا فائر پر بھی سبمٹ کی گئی چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب کو, اور اس میں بظاہر کیونکہ ابھی صرف رپورٹنگ ہوئی ہے, ہم نے وہ پوری رپورٹ نہیں دیکھی خود, یہ کہا گیا ہے کہ ایک پھول کی دکان کے مالک کے بیٹے کی وجہ سے, شاید یہ کم عمر بیٹا شاید کوئی آگ کے ساتھ کھیل رہا تھا یا لائٹر کے ساتھ ماچس کے ساتھ, ہمیں نہیں پتا, وہاں سے یہ آگ لگی ہے اور پھر وینٹیلیشن سسٹم کے تھرو تیزی سے پھیل گئی ہے. اپوزیشن نے اس کو مسترد کیا ہے, ریجیکٹ کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سارا ملبہ ایک بچے پر نہیں ڈال سکتے. اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ کل جمعے کے روز یہاں کراچی میں شارع فیصل پر ایک مظاہرے کا اعلان بھی کیا حزب اختلاف نے. اب جوڈیشل انکوائری کی اناؤنسمنٹ تو ہو گئی ہے, لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ اپنے پروٹیسٹ کو اس کی وجہ سے کینسل کریں گے. اچھا ایک اس میں انٹرسٹنگ بات ہے, اور یہ ایک خوشائن بات ہے ایک لحاظ سے, کہ شرجیل میمن صاحب نے سول ڈیفنس ڈپارٹمنٹ, مطلب کھل کے مانا ہے کہ یہاں پر انتظامی غفلت ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ان کا کہنا ہے کہ جی 2023 سے لے کر آج تک سول ڈیفنس ڈپارٹمنٹ نے باقاعدہ فائر سیفٹی آڈٹس کیے تھے گل پلازا کے اور کئی اور بلڈنگز کے بھی, لیکن کوئی کریکٹیو پریکاشنری یا لیگل ایکشن نہیں لیا گیا. حتیٰ کہ جو سول ڈیفنس کے ڈائریکٹر ہیں اور جو ساؤتھ ڈسٹرکٹ کے ایڈیشنل کنٹرولر ہیں, انہوں نے آگے اتھارٹیز کو بتایا ہی نہیں, اور ظاہر ہے کہ کوئی ایکشن نہیں لیا. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جی بالکل باقاعدہ گل پلازا کے مینجمنٹ کو 2 بار نوٹس بھیجا گیا تھا فائر سیفٹی آڈٹس کے بارے میں, کہ بھائی آپ کے پاس سیفٹی ارینجمنٹس بھی نہیں ہیں, آپ کے پاس ایگزٹ بھی آپ کے مطلب صحیح نہیں بنے ہوئے, لیکن اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. لیکن ظاہر ہے کہ جو بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے
وہ ہمیشہ اتھارٹیز پر ہوتی ہے، انفورسمنٹس کی. تو کم از کم یہاں پر شرجیل صاحب نے اس بات کو مانا ہے. یہ جو بھی دو جو سول ڈیفنس کے آفیشلز ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، سول ڈیفنس ڈائریکٹر اور جو ایڈیشنل کنٹرولر ہیں ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے، ان دونوں کو معطل کر دیا. حالانکہ انہوں نے نوٹس دیے تھے. نہیں، انہوں نے نوٹس دیا لیکن پھر اس پہ کوئی کارروائی نہیں. میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ کون سا ایسا ہے مالک یا بلڈنگ اونر جس نے سول ڈیفنس کے نوٹس پہ عمل درآمد کیا ہو؟ 2-3 نام تو مجھے بھی چاہیے یار. اچھا، میرا تو خیال آپ کو ایک بھی نام نہیں ملنے والا. ہاں تو یہ سب بس ٹھیک ہے، کاغذ پہ سب اچھا لگ رہا ہے. جی، وقفہ لے لیں. پاکستان میں ہر سال تقریباً 8 سے 10 ہزار بچے کینسر کا شکار ہوتے ہیں، اور ان میں سے صرف 30 سے 35% بچوں کی جانیں بچ جاتی ہیں. مطلب کہ پاکستان میں چائلڈہڈ کینسر کی مورٹیلٹی ریٹ تقریباً 65 سے 70% کی ہے، جو ایک بہت ہی خوفناک بات ہے. لیکن آخر کیوں؟ اکثر بر وقت ڈائگنوسس نہیں ہوتا. اگر ڈائگنوسس ہوتا ہے تو پھر ٹریٹمنٹ فیسلٹیز کا فقدان ہے. کینسر کا علاج ایک بہت مہنگا علاج ہوتا ہے، اور زیادہ تر والدین اسے افورڈ ہی نہیں کر سکتے. اور پھر ایسے والدین کی بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو ٹریٹمنٹ کا آغاز تو کر دیں گے، ٹریٹمنٹ شروع کر دیں گے، لیکن پھر اس کو مکمل نہیں کر پاتے، اس کو ادھورا چھوڑ دیتے ہیں، اور نتیجے آپ کے سامنے ہی ہیں. آج ہم نے جو اسٹوڈیو میں جن 2 خواتین کو دعوت دی ہے، ثنا حفیظ شیخ صاحبہ اور ہدیٰ ترین شریف صاحبہ، وہ ان کے لیے یہ اعداد و شمار یا صرف انفارمیشن نہیں ہے، یہ ان کا آنکھوں دیکھا حال ہے. نہ صرف یہ بلکہ وہ خود ان مراحل سے گزری ہیں، اور گزرنے کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان بچوں اور بالخصوص ایسی بچوں کی ماؤں کی مدد کی جائے. اور اس عزم کو حقیقت میں تبدیل کرنے کے لیے انہوں نے ایک فاؤنڈیشن بنائی ہے اپنے 3 ساتھیوں کے ساتھ، جس کا نام ہے امید پر. ہدیٰ، ثنا، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ہدیٰ، اگر آپ ہمیں بتا سکیں امید پر ہے کیا، آپ کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں؟ امید پر اٹسیلف کا جو ہے اس کے 2 معنی ہیں. ایک ہے کہ امید کے پر، ونگز آف ہوپ، صحیح ہے، اور ایک ہے امید پر دنیا قائم ہے. تو اس کا ہم نے کر کے، اس لیے کہ جو میری اپنی بیٹی کو جب وہ 3 سال کی تھی تو اس کو کینسر ڈائگنوز ہوا تھا، اور جو میری بیٹی ہے اس کو پھر اس کے بعد 2 ریلیپسز بھی ہوئے تھے، اور 2 ریلیپسز کی وجہ سے ڈاکٹرز نے تو یہاں منع کر دیا تھا. انہوں نے کہا تھا یہاں اب اور ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکتی، آپ اس کو کہیں باہر لے کے جائیں اور بون میرو ٹرانسپلانٹ ہوگا. اب اس جو لالے میری بیٹی کا جو علاج ہے وہ 7 سال تقریباً رہا، اور ان 7 سالوں میں میں نے جو اپنا جو دیکھا حال، جو میں نے دیکھا ہے، اپنا جو میں نے خود دیکھا ہے کہ امید بہت ضروری ہوتی ہے. وہ کینسر جیسی بیماری کو ہینڈل بھی کرنے کے لیے جو ہے نا، امید بہت ضروری ہے. اور امید کا آپ کا لنک، میرا جو لنک امید سے ہے وہ اللہ سے ہے. سو اللہ سے جو میری امید اللہ سے ہی تھی، اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ اللہ نے امید پوری کی. مگر میں نے خود دیکھا ان 7 سالوں میں، اور اس کے بعد بھی کتنے سارے بچے وہی کینسر جو میری بیٹی کو تھا مگر وہ نہیں بچ پائے، اور ان کی وجوہات کی وجہ سے ہم امید پر پہ پہنچے. تو اب جب آپ سے پہلے بات ہو رہی تھی، آپ کہہ رہی تھیں کہ آپ جب جاتے تھے چلڈرنز کینسر سینٹر یا جو بھی ہے، تو وہاں پر کئی ایسے بچے تھے، کئی ایسے والدین تھے جو باقاعدہ ان کے پاس کوئی رہنے کی جگہ نہیں تھی. اچھا، کوئی پتہ نہیں کتنے 100 کلومیٹر 200 کلومیٹر دور کسی گاؤں سے آ رہا ہے، کوئی کسی اور شہر سے آ رہا ہے، اور ٹریٹمنٹ فیسلٹیز آپ کو پتہ ہے بہت کم ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے. اور وہ باقاعدہ بینچز پر سو رہے ہیں، اور پھر ظاہر ہے کہ کوئی اپنی زندگی کو اتنی دیر کے لیے ڈسٹرب نہیں کر سکتا. ایک کیمو کا سیشن کرایا، پھر وہ واپس گئے، پھر واپس آئے. یہ وجہ ہے کہ ٹریٹمنٹ مکمل نہیں ہوتی. نہیں، میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں. کینسر خاص طور پہ جب ایک بچے کو ہوتا ہے، آپ سوچیں مجھے کسی بڑے کو ہو وہ تکلیف، ایک فزیکل تکلیف تو ہے ہی ہے،
مگر ایک بچے کو ہونا مجھے لگتا ہے وہ اصل میں اللہ جو ہے نا وہ ایک امتحان ماں باپ کے لیے بھیجتا ہے. اصل میں بچہ ضرور لیتا ہے, وہ فزیکل تکلیف ضرور لیتا ہے اور بہت ساری لیتا ہے, مگر جس سے جو ماں باپ گزرتے ہیں نا وہ, تو میں نے یہ دیکھا کہ جب میری بیٹی کا الحمدللہ علاج آغا خان ہاسپٹل سے ہوا, میں اور ان کی جو یہ ٹریٹمنٹ ہوتی ہے یہ بہت لمبے عرصے کی ہوتی ہے اور بہت لمبے عرصے کے لیے آپ کو ہاسپٹل میں رہنا ہوتا ہے. صحیح. تو میں اب مہینے ہوتے تھے اور میں ہاسپٹل میں ہوتی تھی, اور جب میں ہاسپٹل کے ارد گرد جب میں ہوتی تھی تو میں دیکھتی تھی وہ فیملیز جو کہ کراچی سے باہر سے آئے ہیں, بلوچستان سے آتے ہیں, افغانستان سے آتے ہیں, سندھ سے, انٹیریئر سندھ سے آتے ہیں, وہ جو فیملیز آتی ہیں ان کے پاس کوئی رہنے کی جگہ نہیں ہوتی. یہ اور بات ہے کسی کا کوئی خاندان کا کوئی رشتہ دار کوئی دوست ہو تو مگر اس کے باوجود یہ 5 دن کا سٹے نہیں ہے ہاسپٹل میں, یہ 5 مہینوں کا ہو سکتا ہے, مہینوں کا ہے. تو جو مہینے جو ہیں اس میں آپ کا خاندان بھی, آپ کے رشتہ دار, آپ کے دوست بھی جو ہیں وہ آ جاتے ہیں. جی بالکل, مشکل سب کے لیے, اور پوری فیملی انوالوڈ ہوتی ہے اس میں. تو وہ میں نے دیکھی وہ فیملیز جو کہ لٹرلی آغا خان میں وہ ان کے ہیں وہ پتھر, وہ جو ماربل کے بینچز ہیں وہاں پہ وہ سو رہے ہوتے تھے. وہ ٹھنڈے موسم میں میں نے ان کو دیکھا وہاں سوتے ہوئے, گرمیوں میں نے دیکھا وہاں سوتے ہوئے, اور مجھے اس سے, اور آپ یہ کینسر کی ٹریٹمنٹ ایک بچے کی جو ہو وہ آن اٹس اون مشکل ہے, اور وہ فیملی جو باہر ادھر سو رہی ہے, آپ ان کے لیے سوچیں. اچھا, یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد آپ اور کچھ اور مائیں جو انہی مرحلوں سے گزری ہیں, آپ نے کہا کہ اس کے بارے میں کچھ کیا جانا چاہیے, تو ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں کہ امید پر کے ایکچوئل پروجیکٹس کیا ہیں. ویلکم بیک. خدا, ابھی ہم نے آپ کی سٹوری سنی اور اسی وجہ سے آپ نے یہ اور آپ کے ساتھیوں نے یہ فاؤنڈیشن بنائی ہے. ثنا, میں آپ سے بھی جاننا چاہ رہا ہوں آپ اس دائرے میں کیسے داخل ہوئی؟ السلام علیکم. میں نے بچپن میں اپنی 9 سال کی سسٹر بہن کو کینسر سے لوز کیا تھا, اور جب اس کی ڈیتھ کے کچھ عرصے بعد آئی ڈونٹ نو واٹ, بٹ مجھے یہ اتنا پتہ تھا کہ میں نے ایک عہد کر لیا تھا کہ مجھے ایٹ سم پوائنٹ ہمدردی اور پیار محبت کے ساتھ اپنی ان خاندانوں اور ان بہن بھائیوں کی ہیلپ کرنی ہے بائی گیونگ بیک. اینڈ سو ہیئر وی آر ایز امید پر, اینڈ انشاءاللہ وی آر ہیڈنگ. امید پر کا ایک امید گھر بن رہا ہے. جی بالکل, یا بن گیا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اگر اس کے بارے میں بتا. امید گھر, اپنے گھر سے دور ایک اور گھر سمجھ لیں, دیٹس واٹ اٹ از, جہاں بچوں کو پیار محبت شفقت سے, اور یہ وہ بچے ہیں جو کراچی سے باہر کے شہروں سے, گاؤں سے, شاید افغانستان سے بھی یہاں آتے ہیں, لیکن ان کا یہاں پہ ٹھکانہ نہیں ہوتا. جیسے میں کہہ رہی ہوں جو فٹ پاتھ کے ہاسپٹل کے فٹ پاتھوں پہ جو رہ رہے ہوتے ہیں, ان فیملیز کے لیے ہم پاکستان کا ایک بہت بڑا ایک یہ بھی ہے کہ گلوبلی لیوکیمیا جیسا کینسر, اس کا کیور ریٹ ہے 86 to 90%, پاکستان میں ہے 22%. اور وہ اس لیے ہے اس لیے کہ جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ وہ آغاز ہوتی ہے بیچ میں روک دیتے ہیں, اور بہت سارے وجوہات ہیں اس کی. اس میں ٹریٹمنٹ اس میں مہنگی, ایک تو مہنگی, بہت مہنگی. تو امید گھر اس میں کیا پل کا کام کرتا ہے, کیا کرتا ہے؟ تو ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم وہ فیملیز جو ٹریٹمنٹ ابھی ان کی جاری ہے, جی, تو اچھا جو بیچ میں ان کو بریک ملتی ہے وہ یہ فیملیز اس بریک میں واپس گھر اپنے گاؤں جاتے ہیں. ٹھیک ہے. جب گاؤں جاتے ہیں, اب جیسے ریسنٹلی ہماری ایک پیشنٹ تھیں, وہ بڑی ہی پیاری بچی, مطلب بہت زیادہ ہنس مکھ بچی تھی, اور وہ ہم آغا خان ہاسپٹل میں تھے, ادھر ہماری اس کی ٹریٹمنٹ ہو رہی تھی, اور وہ اس دن ڈسچارج ہو رہی تھی, اور وہ بڑی ایکسائٹیڈ تھی کہ وہ گاؤں جا رہی ہے, اس کو ذرا بریک مل رہی تھی.
وہ گاؤں گئی, جس دن گاؤں پہنچی ہے اس کو بخار ہوا, اس کو انفیکشن ہوا, اور جب تک وہ اب انٹیریئر سندھ سے آتے آتے ان کو ٹائم اتنا لگ گیا کہ وہ نہیں سروائیو کر سکتے, وہ سیپسس ہو گیا. وہ آپ کیسے کرتے ہیں کہ فرض کریں کوئی گاؤں جائے تو آپ ان سے رابطہ رکھتے ہیں یا ان کا خیال؟ اب آپ ان کو, اب ہم گاؤں بھیجیں گے نہیں, یہ اصل میں یہ ہے. وہ امید ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جب تک علاج مکمل نہیں ہو جاتا پوری ٹریٹمنٹ ہمارے گھر سے ہو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو مطلب کہ اس گھر میں آپ کے پاس کتنے لوگوں کی ہم کیپیسٹی؟ 12 بچوں اور 12 ماؤں کے ساتھ شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ. اور یہ فری آف کاسٹ ہے ان کے لیے مفت ہے سب کچھ اس میں, اور اس میں کھانا ہے, اس میں پڑھائی ہے. پڑھائی بیکاز بیچ میں جو یہ 7 سال کا گیپ جس کی آپ بات کر رہے ہیں. جی میری بیٹی کا آج تک مجھے پتا ہے کہ باقی چیزوں میں تو اس نے پھر بھی کیچ اپ کر لیے. میتھس جیسا سبجیکٹ ایسا ہے کہ آپ جہاں سے آپ نے چھوڑا ہے وہاں سے آپ شروع نہیں کر سکتے. آپ نے وہیں سے جا کے پھر سے جانا ہے. تو اس کی وجہ سے پڑھائی انشاءاللہ پڑھائی ہوگی, ہر قسم کی تھیراپی ہوگی, آرٹ تھیراپی, میوزک اینڈ ڈانس تھیراپی, وہ جو آپ نے ٹراما کی بات کی اس کو جی. اور پھر اچھا ماؤں کے لیے بھی تھیراپی. اچھا پھر ہم یہ بھی کرنا چاہتے ہیں, ہم ان ماؤں اور ذرا جو بڑے بچے ہیں ان کو ہم ہنر بھی سکھانا چاہتے ہیں. اور وہ ہنر, اور پھر آج کل کراچی میں تو آج کل اتنے وہ ہیں, وہ پاپ اپ بازارز ہو رہے ہوتے ہیں, کوئی نہ کوئی بالکل ہو رہا ہوتا ہے. ہم پھر چاہتے ہیں کہ جس جو ہم ہنر ان ماؤں کو سکھائیں ان کا استعمال بھی ہو, اور وہ جب واپس گاؤں جائیں تو شاید تھوڑے ہاتھ میں پیسے لے کے مطلب پیشنٹ, اور اگر کیئر ٹیکر بیزی ہو جائے تو آدھی بیماری تو تھوڑا سا ریلیف مل جائے. اچھا, اب کوئی اگر آپ سے رابطہ کرنا چاہے, اور مجھے پتا ہے کہ مطلب آپ 15 کی بات کریں, یہاں پر تو شاید 15,000 کی ڈیمانڈ ہوگی, لیکن ظاہر ہے کہ قطرہ قطرہ ہی دریا بنتا ہے. کوئی اگر آپ سے کانٹیکٹ کرنا چاہیے, آپ سے رابطہ کرنا چاہے تو کیسے کریں؟ سوشل میڈیا, انسٹاگرام ہے, فیس بک ہے, ہمارا ویب سائٹ ہے. آپ کی ویب سائٹ اس پہ امید پر تلاش کریں. جی امید پر, بالکل امید پر تلاش کریں. اور اچھا, اور اس کے علاوہ بھی مطلب ہم ماشاءاللہ 5 لوگ ہیں, 5 عورتیں ہیں, تو ہماری ہم مل جائیں گے لوگوں کو. جی ہمیں وہ جو بھی ہمیں کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرے گا, کوئی نہ کوئی ان کو ضرور. فنڈنگ اس کے لیے اکٹھا کرنا کتنا آسان یا کتنا مشکل تھا؟ مشکل نہیں, I won't say مشکل ہوا ہے, اللہ نے ہمارے دروازے کھولے. Like Huda said initially, I think all 5 of us, our main, I think the one pillar that brings us all together is Allah and His ways and how He's opened paths for Umeed Par and then now Umeed Ghar and all the other. لیکن لوگ چاہیں تو آپ لوگوں سے جڑ سکتے ہیں. بالکل. ہم صرف ڈونیشنز پہ ہی چلتے, اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں یہ بہت سارا سپورٹ, بہت بڑی بات ہے. ہمارے میں 1000 خامیاں ہوں گی, لیکن یہ یقیناً ہماری ایک بہت بڑی خوبی ہے. خدا ثنا, آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. وقت کم ہے, دل چاہ رہا تھا کہ ابھی اور بھی ہم بات کریں, لیکن انشاءاللہ آپ کو دوبارہ بھی دعوت دیں گے. We can talk in more detail. Thank you both so much. Thank you. اور آج کے لیے اتنا ہی جی, اجازت دیجیے. خدا حافظ.